میں بہت ہی زیادہ جموں کشمیر کے لوگوں کا، بالخصوص جموں کشمیر کے ووٹروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اس بات کے باوجود کہ یہاں جمہوریت کو پچھلے 8-10 سال سے پنپنے نہیں دیا گیا۔ نیشنل کانفرنس الائنس کو اپنی میجورٹی ملی، ووٹروں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، خاص کر ان علاقوں میں جہاں آزاد امیدواروں کے ذریعے اور چھوٹی پارٹیوں کے ذریعے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی ایک سازش رچائی جا رہی تھی۔ میں خاص کر کشمیر اور جموں کے پہاڑی علاقوں میں جس طرح ووٹروں نے اس سازش کو ناکامیاب کیا، اب آپ دیکھیں 40% سے زیادہ امیدوار جو تھے وہ آزاد امیدوار تھے، لیکن 2-3 کو چھوڑ کے باقی سب جو ہیں وہ اس الیکشن میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سے آپ کو ووٹروں کی سمجھداری کا ایک احساس ہوتا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ ووٹروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ان کی ذمہ داری تھی پولنگ بوتھ تک پہنچنا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو ان ووٹوں کے قابل اور ان ووٹوں کے لائق جو ہے وہ ثابت کریں۔ سر، جس طرح سے جو آروپ بی جے پی پہ لگتے آئے ہیں ہمیشہ کی ہر چیز کو مینیپولیٹ یا انٹروین کرتی ہے چیزوں کو لے کے، جیسے دلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایل جی کا وہاں پہ سی ایم ہونے کے باوجود ایل جی کا انٹروین ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہاں پہ ہمارے اور دلی میں فرق ہے۔ دلی کبھی ریاست رہی نہیں، دلی کو ریاست بنانے کا وعدہ کسی نے کیا نہیں۔ ہم ایک ریاست تھے، 2019 سے پہلے جموں کشمیر اپنے آپ میں ایک ریاست تھی، اور ہمیں ریاست کا درجہ ایک وعدہ دیا گیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے، گृह منتری صاحب نے دیا ہے، بی جے پی کے انیہ جو سینئر منسٹر ہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ جموں کشمیر میں یہ 3 قدم لیے جائیں گے، پہلے ڈیلیمیٹیشن، پھر الیکشن، پھر اسٹیٹ ہوڈ۔ اب ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گیا، الیکشن بھی ہو گئے، اب اسٹیٹ ہوڈ رہ گیا ہے۔ تو یہاں حکومت بنتے ہی میں تو یہ امید کروں گا کہ کیبنٹ کا پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ریزولوشن کیبنٹ کی طرف سے پاس کریں کہ مرکز کو اب جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ دینا چاہیے، اور وہ ریزولوشن لے کے وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا جائے۔ سینٹر اور جموں کشمیر کی جو سرکار بنے گی اس میں جو تال میل ہوگا وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہاں کے لوگ؟ یہ اب حکومت بننے دیجئے، یہاں وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد یہ سوال آپ ان سے کریے۔ میرا تو انہیں مشورہ یہی ہوگا کہ نئی دلی کے ساتھ ایک تال میل تو بنانا ضروری ہے۔ ہمارے مطالبے بہت ہیں، مشکلات بہت ہیں، اور دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ مطالبے، یہ مشکلات حل نہیں ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بی جے پی کی سیاست کو قبول کریں گے یا بی جے پی ہماری سیاست قبول کرے گی۔ بی جے پی کے ساتھ تو ہمارا ٹکراؤ رہے گا، لیکن مرکز کے ساتھ ٹکر کرنا یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مرکز کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعلقات بنے، مجھے لگتا ہے یہ جموں کشمیر کے لیے اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جموں کشمیر کے ووٹروں نے جھگڑے کے لیے ووٹ نہیں دیے، جموں کشمیر کے ووٹروں نے ووٹ کا استعمال کیا کیونکہ وہ روزگار چاہتے ہیں، نوکریاں چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، وہ ریاست کا درجہ چاہتے ہیں، وہ بجلی میں ایک راحت چاہتے ہیں، انیہ ان کے جو مشکلات ہیں وہ ان مشکلاتوں کا حل چاہتے ہیں، اور وہ مشکلاتوں کا حل نئی دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے نہیں ہوگا۔ صاحب جو 5 MLAs کو نامنیٹ کر رہی ہے بی جے پی، تو اس سے کیا لگتا ہے؟ نہ، میرا تو یہی مشورہ ہوگا کہ وہ نہ کریں، صرف اس لیے کہ ان 5 کو نامنیٹ کر کے حکومت بدلے گی نہیں، تو کیا فائدہ؟ آپ خواہ 5 لوگوں کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نامنیٹ کریں گے اور یہ جھگڑا ہوگا، کیونکہ ہمیں پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس کے خلاف مقدمہ کرنا ہوگا، اور ایک جو رشتہ ہم بنانا چاہتے ہیں مرکز کی حکومت کے ساتھ، اس میں پہلے دن سے تناؤ جو ہے، تناؤ کا ایک ماحول بنے گا۔ میری تو یہی ان سے گزارش ہوگی کہ نہ کریں، حکومت بننے دیجئے، حکومت کو اپنا مشورہ دینے دیجئے، اور اس مشورے کے بنیاد پہ ایل جی صاحب جو ہے نامنیٹ کریں۔ میں مانتا اگر 19-20 کا فرق ہوتا اور ان 5 سے جو ہے اچانک ان کی حکومت بن سکتی تھی تو ٹھیک ہے، پھر کرتے،
फिर हम भी झगड़ते, वो भी झगड़ते, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता और फिर हम अदालत का फैसले का इंतजार करते। लेकिन इन 5 से कुछ नहीं बदलने वाला है। आज़ाद उम्मीदवार आज 4-5 वैसे भी जीत के आए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो हमारी लीड जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी लीड घटेगी नहीं। इन 5 से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होना है। खामखा अपनी बदनामी करेंगे जो मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। सर इसके अलावा कल हरियाणा के भी नतीजे आए हैं, तो क्या असेसमेंट रहा है हरियाणा के नतीजों का? अब मैं कौन होता हूँ हरियाणा का असेसमेंट करने वाला? जिस तरह से जो रुझान आ रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो मतलब देखिए ना, ये मुझे ना इस बात का जाती तजुर्बा है। 2-2.5 महीने पहले, 5 महीने पहले जब बारामूला के नतीजे आ रहे थे तो शुरू में मेरा भी एक लीड बन गया था, लेकिन आधे घंटे में वो लीड गायब हो गई और फिर वो मतलब नुकसान जो है वो बढ़ता गया। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। 2 सीटों पे आप जीते हैं तो क्या आप विड्रा करेंगे? अब मैं 2 सीटों पे तो रह नहीं सकता। काश रहने की इजाज़त होती, मैं दोनों को पकड़ के रखता, लेकिन इजाज़त नहीं है। एक सीट को तो मुझे छोड़ना ही होगा, वहाँ बाय इलेक्शन होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कौन सा सीट, और मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। साथियों से मशवरा करूंगा और मशवरा करने के बाद जब फैसला होगा मैं आपको सुना दूंगा। एक आखिरी सवाल और सर, चीफ मिनिस्टर की शपथ कब लेते हैं? कौन? मैं नहीं ले रहा हूँ सर, ना। फिलहाल इस तरह का फैसला लिया नहीं गया। आखिरकार ना, ठीक है, ये चीजें जो है एक जमहूरी तरीके से होते हैं। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी। मैं कल ही पार्टी के सदर फारूक साहब से बात कर रहा था। हमने ये तय किया है आने वाला कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद अलायंस की मीटिंग होगी, अलायंस अपना लीडर तय करे, उसके बाद राजभवन जाके हम हुकूमत बनाने का दावा करेंगे। एक हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक देयर इज अ चांसेस दैट द गवर्नमेंट। मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों के अंदर पीडीपी का समर्थन ये सरकार में देर। अब फिलहाल तो इस पे हम कोई बात कर नहीं रहे हैं, और वैसे भी वहां से देयर हैज बीन नो अप्रोच मेड टू अस बाय द पीडीपी। वी हैव मेड नो अप्रोच टू देम। I think at the moment, given the results in the elections, which have been quite a setback to them, I can understand that there must be a lot of internal discussion going on. At some point in time, if a channel of communication opens, we'll sit down and talk to them, but it's not a priority for us at the moment. Thank you, sir. Okay.